वेलकम बैक। अपोजिशन का हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद इब्तिदा से ही तकसीम का शिकार हो गया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के ओहदों पर झगड़ा शुरू हो गया। नून लीग की पीडीएम पर इजारादारी कायम करने की कोशिशें, मुस्तकिल ओहदों की ख्वाहिशमंद। पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी ओहदों की रोटेशन की हामी है। अपोजिशन इत्तेहाद अपने आगाज से ही इंतशार से दो चार जलसे की तारीख तय हुई तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में ओहदों की तकसीम पर झगड़ा शुरू हो गया। मुस्लिम लीग नून ने पीडीएम में अपनी इजारादारी कायम करने की कोशिशें शुरू कर दी। नून लीग चाहती है जो ओहदे मिल गए उनमें छेड़छाड़ ना की जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी ओहदों की रोटेशन की हामी है। शाहिद खाकान कहते हैं पीडीएम के ओहदे मुस्तकिल हैं। साथ ही खड़े मियां इफ्तिखार बोले बिल्कुल नहीं। रोटेशन पे है। जो फजल रहमान साहब है उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग से है, मियां साहब का ताल्लुक मुस्लिम लीग से है, राजा साहब का ताल्लुक मुस्लिम लीग से है। आंखें खोल लें जी। मुस्तकबिल में क्या करना है, कैसे चलना है, अपोजिशन जमातों ने अपने अपने इजलास तलब कर लिए, जिनमें आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। सियासी तज्जियाकारों का भी मानना है मामलात ऐसे ही चले तो अपोजिशन इत्तेहाद की बेल मुंडे चढ़ते दिखाई नहीं दे रही। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं कि मुकदमे को वज़ीर आज़म ने पसंद नहीं किया। बगावत का मुकदमा दर्ज कराने वाले शख्स की नून लीग और पीटीआई के रहनुमाओं के साथ तस्वीर हैं। चैलेंज करता हूँ, इस मुकदमे में कोई अमल दखल नहीं। मुकदमा क्यों दर्ज किया गया, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। जो शख्स ने ये मुकदमा दर्ज कराया है उसकी तस्वीरें जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के लीडरों के साथ भी हैं, उनकी सारी तस्वीरें पीटीआई के लीडरों के साथ भी हैं। आपको ये बात कैटेगोरिकल कहता हूँ कि मुझे सिर्फ टीवी पे जाके पता चला कि ये मुकदमा दर्ज हुआ है और इसको ना तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पसंद किया है, ना मैंने पसंद किया है, ना पीटीआई की लीडरशिप ने पसंद किया है। हमने बिल्कुल इस मुकदमे से अपने आप को डिसएसोसिएट करते हैं और मैं बड़े वसूख के साथ न सिर्फ अपने बिहाफ पे, मैं पीटीआई के बहाव पे कह सकता हूं कि हमारा इस मुकदमे से बिल्कुल कोई दखल नहीं है। हम इस बात पे चैलेंज करते हैं कि अगर कोई सबूत लाए तो हम इसके लिए गुनाहगार हों। एसएचओ ने मुकदमा जो है क्यों दर्ज किया, इसकी तहकीक होनी चाहिए। किसने दर्ज कराया, क्यों कराया, इसके पीछे मुहर्रकात क्या थे। वी प्रेजेंट अवरसेल्फ कि हमारा इससे कतन कोई ताल्लुक नहीं है। नवाज शरीफ के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करवाने वाले बदर रशीद के खिलाफ नाजायज असलहा और इक़दामी कत्ल के मुकदमात दर्ज हैं। बदर रशीद के खिलाफ कार सरकार में मुदाखलत का मुकदमा थाना पुरानी अनारकली, इक़दामी कत्ल का मुकदमा थाना शादरा और नाजायज असलहे का मुकदमा थाना शरकपुर में दर्ज है। पीडीएम की वजह से हुकूमत बौखलाहट का शिकार है, टांगे कांप रही हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं कि गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने के बाद कहते हैं पता नहीं कैसे हो गया। किराए के तर्जुमान अपना सामान तैयार कर लें, घबराने घर जाने का वक्त हो गया है। वज़ीर आज़म ने साबिक़ डीजी FIA बशीर मेमन को शहबाज फैमिली के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमे के लिए कहा। फर्स्ट लेडी की तस्वीर लीक होने पर शरीफ फैमिली पर दहशतगर्दी का केस बनाने का कहा गया। मेमन साहब का इंटरव्यू आया और उन्होंने इंकशाफ किया कि उनको वज़ीर आज़म ने अपने दफ्तर बुलाया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के खिलाफ टेररिज्म का केस बनाया जाए, क्योंकि फर्स्ट लेडी की तस्वीर लीक हो गई थी उस वक्त। और उन्होंने कहा इसके ऊपर टेररिज्म का केस नहीं बनता क्योंकि इसके अंदर किसी किस्म का एविडेंस नहीं है। और दूसरा सवाल किया उनको कि जो शहबाज शरीफ है, हमजा शहबाज है और सलमान शहबाज और पूरी शरीफ फैमिली और बिलखसूस शहबाज शरीफ की बेगम के खिलाफ करप्शन का केस बनाया जाए। ख्वाजा आसिफ जो तनख्वाह विड्रॉ कर रहे हैं उसके ऊपर उनके खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाया जाए। ये वजीर आजम पाकिस्तान DG FIA को कह रहा है। जब DG FIA ने इनकार किया तो उसके बाद नैब न्याजी गठजोड़ बना। ये इस कुर्सी पर बैठे हैं सिर्फ सियासी इंतकाम लेने के लिए, सिर्फ लोगों को जेलों में डालने के लिए, लोगों पे झूठे मुकदमे बनाने के लिए। और ये जो किराए के तर्जुमान हैं अपना सामान तैयार कर लें कि ये घर जा रहे हैं। लेकिन मेरी इमरान साहब से भी गुजारिश है
کہ اگر وہ جو یونیورسٹی بنانی تھی نا پی ایم ہاؤس جہاں 55 روپے کے ہیلی کاپٹر سے آتے تھے وہاں سے وہ سامان اٹھا لیں کیونکہ 4 مہینے کے بعد گھر جانے کا وقت ہوا جاتا ہے اور گھبرانے کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض چوہان کہتے ہیں کہ مریم اورنگزیب یاد رکھیں شہباز شریف سیر کرنے یا سالگرہ منانے پاک نہیں گئے، بے مثال کرپشن کرنے پر جیل گئے ہیں۔ وزیر اعظم وسیع ظرف والے انسان ہیں، انہوں نے تو لیگی قیادت کے خلاف غداری کا مقدمہ درج ہونے پر بھی تحفظات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب ان کی طرح کی جو ہے وہ چھوٹی اور نیرو مائنڈڈ نہیں ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے تو کل جب ان کے خلاف پرچے ہوئے اس کے اوپر انہوں نے اپنی اپریہینشن شو کی جو ہے نا۔ وزیر اعظم صاحب جو ہے نا بڑے وسیع القلب اور وسیع الظرف جو ہے انسان ہے، انہیں اسے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن ایک چیز کم از کم انہیں سمجھ جانی چاہیے، مریم اورنگزیب صاحبہ کو بھی اور شہباز شریف صاحب کو بھی، وہ شالامار باغ سیر کرنے کے لیے نہیں آئے ہوئے، نہ ہی وہ اپنی کوئی پکنک منانے کے لیے آئے، نہ ہی کوئی سالگرہ منانے کے لیے جائے وہ نیب کی جیل میں یا حوالات میں یا لکھپت جیل میں گئے ہیں۔ وہ اپنی لازوال اور بے مثال کرپشن کے کام کے اندر اور جناب سزا کے طور پہ جناب وہ اس وقت جیل میں یا نیب کی حوالات میں ہے، وہاں پہ وہ یہ کہیں کہ وی آئی پی قسم کی ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کی جائے، وہ بھی نہیں ہو سکتی۔ لوگوں کو غداری کے سرٹیفکیٹ نواز شریف نے بانٹنا شروع کیے تھے۔ معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل نے ٹویٹ میں کہا کہ نواز شریف نے بے نظیر بھٹو کو اسٹیٹ رسک اور عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہا۔ انہوں نے کالا کوٹ پہن کر سپریم کورٹ میں پی پی حکومت میں قومی سلامتی پر اٹیک کیا، پی ٹی آئی پر فارن فنڈنگ کیس بنایا۔ یہ سب کون کرتا رہا؟ یہ بھیانک چہرہ کس کا ہے؟ یہ ہے وہ نواز شریف ذہنیت۔ نواز شریف نے پاکستان کو اخلاقی طور پر تباہ کیا، دوسروں پر غداری کے الزامات اور بغیر ویزا کے جندال سے خفیہ ملاقاتیں کی۔ کشمیری لیڈرشپ کے بجائے نواز شریف کا جندال کے گھر جانا، نیپال میں مودی سے خفیہ ملاقات، تو پھر آپ کیا ہیں؟ چیئرمین کشمیر کمیٹی شہریار آفریدی کہتے ہیں وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف مقدمے سے ریاست کا کوئی تعلق نہیں، پاکستان بنانا ریپبلک نہیں، اب جو بھی دھرتی ماں اور اداروں کو چیلنج کرے گا اسے عبرت کا نشان بنائیں گے۔ فواد چودھری صاحب کا میسج تھا پرائم منسٹر آزاد کشمیر کے حوالے سے، اس بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا، لیکن کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہونے کے ناطے میری جو جتنی تحقیقات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک انڈیویجول ایکٹ ہے، اس کا پرائم منسٹر سے ریاست سے کسی سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ لوگ جو دھرتی ماں کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں اور وہ دیار غیر میں پناہ لے کے پاکستان کو ٹارگٹ کرتے ہیں، تو یہ کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے۔ ریاست پہ اور ریاستی اداروں پہ، ریاست پاکستان سول ملٹری ایک پیج پہ، اب کسی کو اجازت نہیں ہوگی۔ اگر میاں محمد نواز شریف صاحب اس دھرتی ماں سے محبت کرتے ہیں اور یہاں کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ ووٹ پہ عزت ہو، تو ان کو یہاں پہ آنا چاہیے، مقدموں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ عمران خان پی ٹی آئی کے خلاف یہ جتنا کرٹیسزم کریں، لیکن پاکستان پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اور جو بھی اس دھرتی ماں کے اور اداروں کو چیلنج کرے گا انشاءاللہ اس کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ شیخ رشید اوقات میں رہیں، اگر اب مریم نواز سے متعلق حد پار کی تو انہیں مہنگا پڑے گا۔ رانا ثناء اللہ نے خبردار کر دیا، کہا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج ہونے کے بعد بھارت میں جو تبصرے ہو رہے ہیں تو کیا اب حکومت کو شرم نہیں آ رہی؟ اگر مقدمہ وزیر اعظم کی رضامندی کے بغیر درج ہوا تو بتائیں اب تک ذمہ داروں کے خلاف کیا کارروائی ہوئی؟ شیخ رشید جو ہے، تم نے 2-3 دن پہلے جو تم نے مریم نواز صاحبہ کو مخاطب کر کے بات کی ہے، میں ایسی خبریں اس ملک سے نکال سکتا ہوں کہ زمین و آسمان کے کلابے مل جائیں گے، سیاسی زلزلہ آ جائے گا مریم صاحبہ۔ Still I respect because you are lady۔ تم اپنی اوقات میں رہو اور یہاں پہ رک جاؤ تم۔ اگر تم اپنی اوقات سے باہر ہوگے تو پھر اس کا جو ہے وہ انجام درست نہیں ہوگا۔ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم ہے، اسے جو ہے وہ انہوں نے غدار قرار دے دیا ہے، ایک ایف آئی آر کا اندراج کر۔ اب یہ بتائیں کہ اب انڈیا میں جو تبصرے ہو رہے ہیں اب ان کو اس کے اوپر کوئی شرم نہیں آ رہی؟ 2 لیفٹیننٹ جنرل بلکہ 3 ان کو بھی جو ہے وہ غداروں کی لسٹ میں جو ہے وہ شامل کیا ہے، اور اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو یہ مقدمہ درج نہیں کروایا۔ بھئی اگر وزیر اعظم نے کی اجازت کے بغیر یہ مقدمہ درج ہوا ہے تو پھر وزیر اعظم بتائے کہ اس مقدمے کو درج کرنے والوں کے خلاف انہوں نے کیا ایکشن لیا ہے؟ صرف فواد چودھری کا ایک ٹویٹ، اس سے تو بات نہیں بنے گی۔
وزیر اعلیٰ پنجاب سے گجرانوالہ سے تعلق رکھنے والے نون لیگی ایم پی ایز رہنماؤں کی ملاقات. چودھری محمد یونس انصاری اور ایم پی اے چودھری اشرف انصاری شامل تھے. ملاقات میں اداروں کے خلاف مذموم مہم چلانے والے عناصر کی شدید مذمت کی گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ اداروں کے خلاف باتیں کرنے والے ملک و قوم سے مخلص نہیں. اداروں کو متنازع بنانے کی کوشش کرنے والے دشمن کے ایجنڈے پر ہیں. 22 کروڑ عوام ایسے شرنگیز بیانیے کو یکسر مسترد کرتے ہیں. پاکستان میں ایسے بیانیے کی رتی بھر گنجائش نہیں. تحریک انصاف کی حکومت اداروں کا ہر سطح پر احترام کرتی ہے. ذاتی مفادات کی خاطر اداروں کو متنازع بنانا کسی طور درست نہیں. مانی لانڈرنگ ریفرنس میں شہباز شریف خاندان کے ملازمین کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز ہو گیا. طاہر نقوی اور علی احمد کی طلبی کے نوٹسز کمرہ عدالت اور ان کی رہائش گاہ پر چسپاں کر دیے گئے. دونوں کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہوئے تاہم وہ پیش نہ ہوئے. شہباز شریف کے کک بیکس کا اصل اکاؤنٹنٹ ان کا بیٹا سلیمان شہباز تھا. معاون خصوصی زلفی بخاری نے ٹویٹ میں کہا، ریڑھی اور پاپڑ والے کے بعد بجری والے کے اکاؤنٹ سے $45,000 منتقل ہوئے. رقم سلیمان شہباز کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوئی جس کا بجری والے کو علم بھی نہیں تھا. سلیمان شہباز کو اب اپنے والد اور بھائی کے ساتھ جیل جانا چاہیے. بھارتی جاسوس کمانڈر کلبھوشن کے لیے قانونی نمائندہ مقرر کرنے کی اپیل پر سماعت. عدالت نے بھارت کو عدالت سے رجوع کا موقع فراہم کر دیا. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ بھارت عدالت کے سامنے درخواست دائر کرے. بھارتی نمائندہ ہمارے سامنے پیش ہو. اٹارنی جنرل نے بتایا بھارت سنجیدہ نہیں. بھارتی سفارت خانہ وکیل مقرر کرنے کے لیے بھی راضی نہیں. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی غیر قانونی اقدام کو 14 ماہ مکمل ہو گئے. قابض بھارتی فورسز نے مظلوم کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں. 14 ماہ کے دوران قابض بھارتی فورسز نے 253 کشمیریوں کو شہید کیا. پرتشدد کارروائیوں میں 1400 سے زائد زخمی ہوئے. 14,000 سے زائد کشمیریوں کو گرفتار کیا گیا. 89 خواتین کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. بھارتی فورسز نے 968 گھر بھی مسمار کیے. 14 ماہ سے وادی میں جاری بھارتی ریاستی دہشت گردی پر عالمی برادری خاموش ہے. وزیر خارجہ کی کنزرویٹو فرینڈز آف پاکستان کے ورچوئل اجلاس میں شرکت. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اجلاس میں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے آگاہ کیا. وزیر خارجہ نے بتایا کہ بھارت نے یک طرفہ اقدامات سے خطے کے امن کو خطرے سے دوچار کر دیا ہے. To avail this opportunity to seek your attention to the grave human rights and humanitarian situation in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. India has deployed additional troops. Thousands of civilians have been tortured and changed the demographic structure. India's belligerence, including intensified ceasefire violations targeting our civilian population, is posing a serious threat. And I have written to the Secretary General of the UN and the President of the Security Council a number of letters. The international community must investigate these grave violations. I will urge you to use your influence and put pressure on the Indian government to stop state terrorism, put an end to any moves to change the demographic structure of the Indian occupied Jammu and Kashmir, peacefully settle the dispute. خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ اس بریک کے بعد بھی جاری ہے.